مغرب، یورپ، امریکہ، یہاں پہ ہم نے کبھی نہیں سننے کو ملا کہ جادو ہوتا ہے، جادو کے مسائل، اور اس پر کبھی ہم نے نہیں سنا کہ بات ہو رہی ہے۔ جادو ہے کیا؟ حقیقت کیا ہے جادو کی؟ ارسلان بھائی، جادو ایک حقیقت ہے، اور اس کا اگر قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے، تاریخی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے، مشاہداتی اعتبار سے دیکھا جائے، عقلی اعتبار سے اور عقلی لاجک کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو ہر اعتبار سے جادو کی حقیقت وہ ہمیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھے کہ جادوگری یا جادو نگری یہ ایک شیطانی عمل ہے، جی، اور قرآن و سنت کی روح سے یہ خبیث شیطانوں کا عمل ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اگر مختصراً دیکھا جائے تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگ کافر ہو گئے اس بنیاد پہ کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور دوسری آیت میں ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح تیسری آیت میں ہے سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ قرآن مجید کی روشنی میں جادو ڈسکس ہو رہا ہے تو اس کی حقیقت ہے۔ اور پھر تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو جادو کوئی آج کا کھیل نہیں ہے، یہ جادو پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلے جائیں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں چلے جائیں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو باقاعدہ پوری حکومت وہ جادو کے بل بوتے چل رہی ہے، اور جادو کی وجہ سے سارے کام چل رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑا معروف ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہٹ کے آپ تاریخ کو دیکھیں تو تاریخ اس کی شاہد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور خود آج تمام ٹی وی چینل آپ دیکھیں، کوئی ٹی وی چینل ایسا نہیں ہے، تقریباً تمام ٹی وی چینل اس کے پروگرام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حقیقت اس حد تک بندے کو لے گئی ہے کہ اس میں اویئرنیس کی جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کے انکاری ہیں، کہتے ہیں جادو کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو کا کوئی وجود نہیں ہے، جادو ایک توہم ہے، یہ کھیل تماشا ہے، لوگوں کے نفسیاتی مسائل ہے، میں ان سے خدا را ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، علم وہی نہیں ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے، علم وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے، لوگوں کے مشاہدے میں ہے، لوگوں کے تجربے میں ہے، لوگوں کے مسائل ہے، لوگ رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور لوگ پریشان ہیں۔ کتنی پریشان کن بات ہے ارسلان بھائی کہ ایک بندہ اس کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اس کے دن اور راتیں لمبی ہو چکی ہیں بیماریوں میں، اور دوسرا آدمی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، اگر نفسیاتی مسئلہ ہوتا تو اس کو لیتے اور اس کا انکار کر دیتے۔ یہاں تو یہ ہے کہ مشاہدے میں لوگوں کے ہاتھوں پہ باقاعدہ کٹ لگ رہے ہیں، کپڑے کٹ رہے ہیں، اور لوگ باقاعدہ اس کو ایک چیز اٹھا کے دوسری طرف مار رہی ہے، اور لوگ باقاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے۔ تو میں ناظرین سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، تاریخ سے بھی ثابت ہے، اور باقاعدہ اگر کوئی آدمی نہیں مانتا اسے ہم باقاعدہ مجالس میں یہ چیز دکھا سمجھا بھی سکتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، اب اس کا انکار کوئی نہیں۔ اب تو باقاعدہ آپ کہیں کہ امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یا اسی طرح افریقہ، امریکہ میں وہاں جادو ڈسکس نہیں ہے، کم سننے کو ملتا ہے۔ ہمارے ارسلان بھائی یہاں یہ ہے کہ سب سے زیادہ یورپ میں جادو پایا جاتا ہے، آپ حیران ہوگے۔ ساؤتھ افریقہ پورا ملک جادو پہ کھڑا ہے، اور بنگال، وہاں تو بنگالی جادو ایک ٹرم بن چکی ہے۔ انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کون سا ایسا ملک ہے، اور بعض جو ویسٹرن ممالک ہیں وہاں دیکھا جائے تو وہاں تو یہ یونیورسٹیوں کے سبجیکٹ بن چکے ہیں۔ تو لہذا جادو ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ جادو توہم نہیں ہے، واہم نہیں ہے، جادو باقاعدہ اپنا وجود رکھتا ہے، اور اپنے وجود کو باقاعدہ منوائے ہوئے ہے۔